بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں تم کو، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے واسطے 2 عورتوں کے حصے کا جتنا ہے، فإن کن نساء فوق اثنتین، پس اگر ہوں عورتیں 2 سے اوپر تو پس ان کے لیے 2/3 ہے اس کا جو مرنے والے نے چھوڑا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو لڑکی 1 تو پس اس کے لیے آدھا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور مرنے والے کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اس مما ترک ان کان لہ ولد، اس میں سے کہ جو مرنے والے نے چھوڑا اگر ہو اس مرنے والے کی اولاد۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، بس اگر نہ ہو مرنے والے کے اولاد اور وارث ہوں اس کے ماں باپ تو پس اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر مرنے والے کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پس اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے کہ جس کو وہ وصیت کرنے والا کر جائے یا قرضے کے بعد۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ایک اصول تو یہ بتایا کہ اولاد میں جو میراث تقسیم ہوگی تو وہ اس طرح تقسیم ہوگی کہ مرنے والے کا جو لڑکا ہے اور لڑکیاں ہیں تو لڑکے کو لڑکی کی بنسبت دگنا ملے گا۔ اس کے نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، اب میں آپ کو نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس مسئلے کو نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے لڑکے ہیں تو ہر لڑکے کو آپ 2 لڑکیاں فرض کر لیں، یعنی ہر لڑکے کے 2 حصے لگا لیں، تو اس طریقے پر اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 لڑکیاں ہیں، مرنے والے کے 2 لڑکے ہیں، تو 2 لڑکوں کو فرض کر لیں 4 لڑکیوں کی برابر، 2 لڑکوں کو فرض کر لیں 4 لڑکیوں کی برابر۔ تو 3 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، 2 لڑکوں کو ہم نے فرض کر لیا 4 لڑکیوں کی برابر، تو یہ 4 اور 2 جو ہے یہ 4 اور 3 یہ ہو گئے 7، تو گویا کہ 7 حصے کیے جائیں گے، مرنے والے کے ترکے میں 7 حصے کیے جائیں گے۔ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ جو یہ مرنے والے کے جو لڑکے ہیں ان کو ہر لڑکے کو گویا کہ 2 لڑکیوں کے برابر فرض کر لیا جائے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ گن کر تو پھر اس کے حصے بنا لیے جائیں۔ میں نے مثال دی کہ جیسے مرنے والے کے 3 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں، تو ان 2 لڑکوں کو 4 لڑکیاں فرض کر لیں، تو 4 اور 3 7، تو گویا کہ 7 حصے کیے جائیں گے۔
تو ہر لڑکے کو 2 حصے مل جائیں گے اور ہر لڑکی کو 1 حصہ مل جائے گا. اس طریقے پر حصے کیے جائیں گے. اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آیا ہو تو بعد میں دوبارہ پوچھ لیں. اچھا آگے دیکھیں آپ کہ فرمایا کہ پس اگر عورتیں ہوں 2 سے اوپر تو ان کے لیے جو مرنے والے نے مال چھوڑا اس کے 2/3 ہوگا. اور جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ 2/3 اس کو مل جائے گا تو جو باقی بچے گا وہ عصبہ کو جائے گا. اسی طریقے سے اگر مرنے والے کے ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا تو باقی جو ہے وہ عصبہ کو جائے گا. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر مرنے والے کے اولاد ہو اور لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو اس سلسلے میں تو اس میں لڑکا چونکہ عصبہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لڑکی بھی عصبہ ہو جائے گی. اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد یعنی کہ مثال کے طور پر اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو دینے کے بعد یا فرض کر لیں مرنے والے کی بیوی ہے تو بیوی کو دینے کے بعد تو جو بچے گا مرنے والے کے ماں باپ کو دینے کے بعد اس کی بیوی کو دینے کے بعد جو بچے گا تو وہ گویا کہ اولاد کو جائے گا یعنی لڑکے لڑکیوں کو جائے گا. اور وہ اسی اصول کے تحت جائے گا کہ یعنی لڑکی کو اکیرا اور لڑکے کو دگنا. اور آگے فرمایا کہ مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6 حصہ ملے گا. میں نے بتا دیا تھا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 میں وہ دونوں مشترک ہوں گے حصے دار ہوں گے بلکہ ہر ایک کو 6 حصہ ملے گا. یہ اس صورت میں کہ اگر مرنے والے کے اولاد ہو. اور اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو تو اس صورت میں پھر ماں کو ملے گا 1/3. باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کا یہاں پر اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ باپ اس صورت میں عصبہ ہو جاتا ہے. چونکہ مرنے والے کے اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں باپ عصبہ ہو جاتا ہے. یعنی مرنے والے کی ماں کو دینے کے بعد اور مرنے والے کی بیوی اگر فرض کرو ہے اس کو دینے کے بعد جو بچے گا تو وہ مرنے والے کے باپ کا ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ بس اگر مرنے والے کے بھائی ہوں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو بس اس کی ماں کے لیے 6 حصہ ہے. اگر یہ جو پہلے والی صورت بتائی کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے مرنے والے کے اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملے گا. یہ اس صورت میں جب مرنے والے کے بھائی نہ ہوں. اگر مرنے والے کے بھائی ہیں تو پھر ماں کو 6 حصہ ملے گا. ماں کو پھر 3 حصہ نہیں ملے گا 1/3 حصہ نہیں ملے گا بلکہ 6 حصہ ملے گا. اور اولاد تو چونکہ ہے نہیں لیکن باپ ہے تو عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو سب کچھ مل جائے گا بھائیوں کو نہیں ملے گا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ عصبہ کے اندر درجے ہوتے ہیں. اگر پہلے درجے والے عصبہ موجود ہیں تو ان کو ملے گا دوسروں کو نہیں ملے گا. اور اگر فرض کریں پہلے درجے والے عصبہ موجود نہیں ہیں دوسرے درجے والے موجود ہیں تو ان کو ملے گا. اور فرض کر لیں کہ دوسرے درجے والے بھی نہیں ہیں تیسرے والے ہیں تو تیسروں کو ملے گا دوسرے چوتھے والے کو نہیں ملے گا. یعنی درجہ بدرجہ اس میں ہوتا ہے. آگے یہاں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین بعد اس وصیت کے جو مرنے والا کر جائے یا قرض کے بعد. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے میراث کے علاوہ گویا وصیت کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو وصیت کے سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیں. اور وصیت سے بھی پہلے آپ ایک اور چیز بھی سمجھیں ہبہ اور ہدیہ جس کو تحفہ بھی کہتے ہیں. کیونکہ یہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک میراث ہوتی ہے ایک وصیت ہوتی ہے اور ایک ہبہ اور ہدیہ ہوتا ہے. تینوں کے مسائل الگ ہیں تینوں کے احکامات الگ ہیں. لوگ اس میں گھپلا کر دیتے ہیں اس لیے اس کو سمجھ لیں. انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کسی کو دیتا ہے
چاہے وہ منقولہ جائیداد ہو، غیر منقولہ جائیداد ہو، چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کسی کو دیتا ہے اس کو ہدیہ، تحفہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ اصول یاد رکھیں کہ ہبہ جو ہے یہ مکمل جب ہوتا ہے جب قبضہ ہو جائے، ہبہ مکمل جب ہوتا ہے جب قبضہ ہو جائے۔ یعنی فرض کر لیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ 10 روپے آپ کے ہو گئے، لیکن اس نے آپ کو دیے نہیں، آپ نے اس پر قبضہ کیا نہیں، تو وہ 10 روپے آپ کے نہیں ہوئے، وہ مجلس ختم ہو گئی، وہ چلا گیا، آپ اٹھ گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہبہ بیکار ہو گیا۔ تو ہبہ کے اندر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے، اور قبضے میں یہ بات یاد رکھیں، قبضہ ہر چیز کا اسی چیز کے حساب سے ہوتا ہے، قبضہ ہر چیز کا اسی چیز کے حساب سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کا قبضہ ایسا نہیں ہے کہ گھر آپ کو ہاتھ میں دیا جائے گا، یا مثال کے طور پر زمین کا پلاٹ کا قبضہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ میں دیا جائے گا، بلکہ اس کے قبضے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر لے جا کر حد بندی کر دی جائے، دکھا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ بھئی یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہو گیا، اور آپ جو ہے گویا وہ جو دیا گیا ہے پلاٹ مکان وغیرہ، اس میں گویا داخل ہو کر اس کو دیکھ بھال لیں، اس کی چابی وغیرہ لے لیں۔ اسی طریقے پر اس میں یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھیں یہ بات، اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس نے وہ فرض کریں مکان ہدیہ کیا ہے تو اس میں سے وہ اپنا سامان نکال لے، یاد رکھیں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس میں سے وہ اپنا سامان نکال لے۔ اگر وہ اپنا سامان نہیں نکالے گا تو ہدیہ مکمل نہیں ہوگا، ہبہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہبہ میں ضروری ہے کہ جو آدمی کوئی چیز ہبہ کر رہا ہے تو اس کی اپنی ملکیتی چیز اس کے اندر مصروف نہ ہو، اس کی اپنی ملکیتی چیز اس میں ملی ہوئی نہ ہو۔ یا تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ اس طور پر ہدیہ کر رہا ہے کہ بھئی سامان کے سمیت ہدیہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ گھر بھی آپ کا اور اس میں جو سارا سامان ہے وہ بھی آپ کا، تو ٹھیک ہے، سامان نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سامان بھی ظاہر سی بات ہے اسی کا ہو جائے گا کہ جس کو وہ ہدیہ کیا ہے۔ اور اگر صرف وہ مکان ہدیہ کیا ہے، مکان ہبہ کیا ہے، تو اس صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ وہ سامان نکال لیا جائے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہبہ کے اندر، کیونکہ یہ میں اس لیے تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بہت سے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے مثال کے طور پر مکان جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا یا بیوی کو دے دیا، مثال کے طور پر کاغذات بھی بنوا دیے، لیکن اس میں سے اپنا سامان تو نکالا ہی نہیں، تو یہ ہدیہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس میں پھر آگے جا کے بہت سے مسئلے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہدیہ مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قبضہ مکمل ہو، اور قبضہ مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا سامان اس میں نہ ہو۔ وہ اور بات ہے کہ فرض کریں اپنا سامان نکال لیا، ہدیہ کر دیا، اس کے بعد پھر جس کو ہدیہ کیا ہے اس کی مرضی سے اپنا سامان، اس کی مرضی سے، اس کی اجازت سے اپنا سامان دوبارہ اس میں رکھ لیا اور رہنے لگ گئے اس کی مرضی سے، اس کی اجازت سے۔ تو بہرحال ہبہ کے اندر یہ بات ضروری ہے، اور جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ زندگی میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ ہبہ کے اندر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ برابری ضروری ہے، اپنی اولاد میں اگر ہدیہ اور ہبہ کیا جا رہا ہے تو برابری ضروری ہے، اور یہاں تک برابری ضروری ہے کہ لڑکیوں کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا جتنا لڑکوں کو دیا جائے گا، لڑکیوں کو بھی اتنا ہی دینا چاہیے جتنا لڑکوں کو دینا چاہیے، ہبہ کے اندر بتا رہا ہوں میں۔ البتہ اگر فرض کریں کہ کوئی اس میں ناانصافی کرتا ہے اپنے بچوں کے درمیان، اپنے لڑکوں لڑکیوں کے درمیان،
تو اگر ناانصافی کے ساتھ ہبہ کرتا ہے تو ہبہ وہ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ ہبہ کرنے والا، وہ ناانصافی کرنے والا گناہگار ہوگا۔ ہبہ ہو جائے گا، جس کو جو چیز دی ہے اگر اس نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا، لیکن وہ ہبہ کرنے والا ناانصافی کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو گناہ سے بچانے کے لیے، اگر کسی نے اس طرح ناانصافی کے ساتھ ہبہ کیا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو گناہ سے بچانے کے لیے دوبارہ سے انصاف کے ساتھ اس ہبہ کو اور اس تقسیم کو کر لیا جائے، لیکن بہرحال ہبہ مکمل ہو جائے گا اور ملکیت آ جائے گی۔ تو یہ تو ہے ہبہ جو کہ زندگی میں کیا جاتا ہے، اور جیسے میں نے اس میں واضح کر دیا تفصیل کے ساتھ کہ اس میں قبضہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے وصیت۔ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی یوں کہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کر دینا، میرے مرنے کے بعد ایسا کر دینا، یہ اس کو دے دینا، تو یہ کہلاتی ہے وصیت۔ ہبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ زندگی میں دے دیا، ہبہ کا مطلب ہے زندگی میں دے دیا، یوں نہیں کہہ رہا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا۔ ہبہ زندگی میں ہوتا ہے، مرنے کا اس میں کوئی حوالہ نہیں ہوتا، مرنے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا ہے۔ مرنے کے بعد کا جو حوالہ ہوتا ہے وہ وصیت میں ہوتا ہے، وہ وصیت ہوتی ہے، اور وصیت کا حکم یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد نافذ ہوتی ہے، مرنے سے پہلے نافذ نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، جس نے وصیت کی اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے وہ اپنی وصیت تبدیل بھی کر سکتا ہے، مرنے سے پہلے اپنی وصیت تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وصیت جو ہے وہ وارثوں کے لیے بیکار ہوتی ہے، وصیت وارثوں کے لیے بیکار ہوتی ہے، یعنی جن لوگوں کو میراث میں سے حصہ ملنا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن کن لوگوں کے لیے حصے مقرر کیے ہیں اور کون لوگ عصبہ ہیں، تو جو لوگ میراث میں حصے دار ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے وصیت بیکار ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے وصیت کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کسی نے کر دی تو وہ بیکار ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور اصول اس کے اندر وصیت کے اندر کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 مال کے اندر کی جا سکتی ہے، 1/3 مال تک کی جا سکتی ہے، 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت بیکار ہے۔ تہائی میں نے سمجھا دیا تھا کہ ایک چیز کے 3 حصے کیے جائیں، اس میں سے ایک حصہ 1/3 کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر 100 ہیں تو 100 کا 1/3 تقریباً 33.33 ہوگا تقریباً، تو 1/3 تک وصیت نافذ العمل ہوگی، عمل درآمد اس میں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت بیکار ہے، کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر کسی نے کر دی ہے تو وہ بیکار ہے، نافذ نہیں ہوگی، عمل درآمد نہیں ہوگا، صرف 1/3 تک کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ وصیت ہوتی ہے، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ وارثوں کے لیے وصیت بیکار ہوتی ہے۔ وارثوں کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی اور غریب غربا ہو، کوئی امیر ہو، جو بھی ہو، تو اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز میراث ہوتی ہے، جس کے مسائل یہاں پر آ رہے ہیں۔ میراث کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے والا مر گیا تو اس نے اپنے پیچھے جو مال چھوڑا، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے منقولہ جائیداد ہو چاہے غیر منقولہ ہو، اس کو کہتے ہیں میراث۔ میراث کے سلسلے میں جیسے ابھی پیچھے یہ بات بھی گزری ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر مرنے والے کے چھوٹے بچے ہیں یعنی کہ نابالغ بچے ہیں تو ان کا بھی چونکہ حق ہوتا ہے، اس لیے ان کے حق میں کوئی جو ہے نا وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ مرنے والے کے مال میں سے ایصال ثواب کرنے لگتے ہیں، کسی کو کچھ بانٹنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر مرنے والے کے کپڑے ہی بانٹنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ میراث کا جتنا حصہ بانٹا جائے گا، میراث کا جتنا حصہ بانٹا جائے گا، چاہے ایصال ثواب کے لیے بانٹا جائے چاہے کسی بھی طور پر بانٹا جائے، وہ بچوں کے حصوں میں سے نہیں ہوگا، بڑوں کے حصوں میں سے ہوگا وہ،
بچوں کا حصہ ویسا کا ویسے ہی محفوظ ہوگا، یعنی آئندہ جب بھی تقسیم ہوگی تو بچوں کو پورا پورا حصہ ملے گا، وہ جو کمی ہوئی ہے، وہ جو بانٹا گیا ہے، وہ بڑوں کے حصے میں سے شمار ہوگا۔ اسی لیے جس کی اس میں رضامندی ہو، جو بانٹے اس کے حصے میں سے گویا کہ وہ جائے گا۔ جن کی رضامندی نہیں ہو، جیسے ابھی میں نے بتایا بچوں کی رضامندی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، بچوں سے چاہے رضامندی لے لی جائے پھر بھی ان کی رضامندی نہیں ہے، بیکار ہے۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وصیت کے بعد اور قرض کے بعد، تو یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ سب سے پہلا حق جو میت کے مال میں ہوتا ہے وہ تجہیز و تکفین کا ہوتا ہے، یعنی اس کے کفن اور اس کے دفن میں جو اخراجات، ضروری اخراجات ہوں، زیادہ نہیں، کفن بھی جو سنت کفن ہے وہ، اور تکفین کے لیے جو جگہ میں اخراجات ہوتے ہیں وہ، یہ نہیں کہ جی اس کو بنا رہے ہیں، اس کے اوپر یہ تعمیر کر رہے ہیں، وہ تعمیر کر رہے ہیں، تو اس کے اخراجات اس کے مال میں سے ادا نہیں کیے جا سکتے۔ تو کفن اور دفن کا انتظام بھی مرنے والے کے مال میں سے ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن مرنے والے کے مال میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا نمبر ہے قرض کا، دوسرا نمبر ہے قرض کا، پہلا نمبر ہے تجہیز و تکفین کا مرنے والے کے مال میں، دوسرا حق ہے قرض کا، اگر کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے۔ بعض اوقات بیوی کا مہر ذمے میں ہوتا ہے تو بیوی کا مہر بھی قرض ہے، پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر وصیت کا نمبر ہے، تیسرے نمبر پہ وصیت، کہ اگر مرنے والا کچھ وصیت کر گیا تھا کہ بھئی فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، تو تفصیل میں نے بتا دی، اس کی شرائط میں نے اس کی بتا دی ہیں، تو اس کے حساب سے اس کی وصیت کے اوپر عمل درآمد کرنا۔ پھر جو بچ جائے گا وہ میراث ہوگا، وصیت کے بعد بھی جو بچ جائے گا تو وہ میراث ہوگا، اور اس کو ان تفصیلات کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے میراث کا جو ذکر فرمایا تو اس میں آپ دیکھیں یہ فرمایا کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ یہ جو میراث کے مسائل ہیں، یہ جو حصے دینے ہیں، یہ اس وصیت کے بعد کہ جس کو وصیت کرنے والا وصیت کرتا ہے یا قرض، تو وصیت کے بعد یہ میراث کے احکامات لاگو ہوں گے، اسی طرح قرض کے بعد احکامات لاگو ہوں گے۔ اور جیسے میں نے بتا دیا کہ قرض کا نمبر وصیت سے بھی پہلے ہے، قرض کا نمبر وصیت سے بھی پہلے ہے، یہاں پر وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، قرض کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہاں یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے واو کا لفظ استعمال نہیں کیا، او کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وصیت کے بعد اور قرض کے بعد، بلکہ کہا ہے کہ وصیت کے بعد یا قرض کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہاں پر یہ ترتیب ہے نہیں، ویسے ترتیب یہ نہیں ہے کہ پہلے وصیت اور پھر قرض۔ اور دوسری بات یہ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وصیت کو پہلے شاید اس لیے ذکر کیا اور قرض کو بعد میں، کیونکہ قرض کے تو وصول کرنے والے پھر بھی لوگ ہوتے ہیں، کسی پر قرض ہوتا ہے تو وہ قرض مانگنے آ جاتا ہے، قرض وصول کرنے آ جاتا ہے، لیکن وصیت میں عام طور سے جو ہے نا وہ کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور جس کے لیے وصیت کی گئی ہوتی ہے تو وہ اس پوزیشن میں عام طور سے نہیں ہوتا کہ وہ صحیح طرح مطالبہ کر سکے۔ قرض جس نے دیا ہے وہ تو اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ مطالبہ کر سکے کہ میرا قرض تھا لاؤ دو، لیکن جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ عام طور سے، کیونکہ عام طور سے وصیت غریب غربا وغیرہ کے لیے کی جاتی ہے عام طور سے، ویسے میں نے بتایا رشتہ داروں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، وہ رشتہ دار جو کہ وارث نہ ہوں، تو لیکن عام طور سے غریب غربا کے لیے وصیت کی جاتی ہے جو کہ مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وصول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اس لیے اللہ رب العزت نے وصیت کا لفظ پہلے استعمال کیا۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ پھر بھی یہاں سے ترتیب اصل میں پتہ نہیں چلتی ہے، کیونکہ او کا لفظ ہے، واو کا لفظ ہے ہی نہیں، اور بلکہ واو کا لفظ بھی بہت سے علماء کے نزدیک ترتیب بتانے کے لیے نہیں آتا، صرف دونوں معاملات کو ملانے کے لیے آتا ہے۔
اس کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. تو فرمایا کہ بعد اس وصیت کے جو وصیت کرنے والا وصیت کر جائے یا قرض کے بعد. آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے اعتبار سے. یہاں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا، بہت بڑی حکمت بتائی. آپ دیکھیں کہ پیچھے اللہ رب العزت نے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا، ماں باپ کے حصوں کا ذکر کیا، اور کچھ عصبہ کے حساب سے ذکر کیا، کچھ ذوی الفروض کے حساب سے ذکر کیا. تو یہاں اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات یہ بتائی کہ اللہ رب العزت نے یہ حصے اس لیے مقرر فرما دیے کیونکہ تم حصے مقرر نہیں کر سکتے تھے، تمہیں صحیح طرح یہ اندازہ نہیں ہو سکتا، تمہیں صحیح طرح یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کون زیادہ حقدار ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اولاد کو کتنا حصہ ملنا چاہیے یا ماں باپ کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے حصے مقرر فرما دیے اور گویا کہ تمہیں جھنجھٹ اور پریشانی سے بچا لیا، ورنہ تمہیں تو صحیح اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آیا تمہارے کو نفع تمہارے ماں باپ نے زیادہ پہنچایا ہے یا تمہارے کو نفع تمہاری اولاد زیادہ پہنچاتی ہے. تمہارے لیے نفع بخش تمہارے ماں باپ زیادہ ہیں یا تمہارے لیے نفع بخش زیادہ تمہاری اولاد ہے. عام طور سے آدمی کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے. محبت کے اعتبار سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن احسان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو والدین کا احسان اولاد کے اوپر زیادہ ہوتا ہے اور والدین کی محبت اولاد سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن نفع بخش کون زیادہ ہے؟ بعض اوقات ماں باپ نے زیادہ نفع پہنچایا ہوتا ہے، بعض اوقات اولاد ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو نفع پہنچا رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جھنجھٹ ہے، پریشانی ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بچا لیا اور خود ہی حصے مقرر فرما دیے. تو فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ، مقرر کیا ہوا اللہ کی جانب سے. تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے اور اسی لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو. اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ رب العزت حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہیں. تو فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے مقرر کردہ. یہاں یہ بھی واضح فرما دیا کہ جب اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے تو اس کے اوپر عمل اسی طرح ضروری ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا. جب اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کون تمہارے لیے جو ہے وہ نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے اور کس کو کتنا ملنا چاہیے. اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے. حکیمہ، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کی حکمتیں فوائد پتہ ہیں، سب کی حکمتیں اور فوائد پتہ ہیں کہ کس حکم میں زیادہ بہتری ہے اور کس حکم میں کم بہتری ہے. اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے. اور یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو حکمت ہوتی ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ اللہ رب العزت کو نہیں پہنچتا. اللہ رب العزت حکیم ہے، حکمت والے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اچھے نتائج دیتے ہیں، جس کے اچھے فوائد ہوتے ہیں. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے یا اللہ رب العزت کو اس کا کچھ نفع پہنچتا ہے. سارا نفع مخلوق ہی کو پہنچتا ہے. تو ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا. آگے جو ہے اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے مرنے کی صورت میں جو حصے ہوتے ہیں، میاں مر جائے تو بیوی کا کتنا حصہ ہوگا، بیوی مر جائے تو میاں کا کتنا حصہ ہوگا، اس کو بیان فرمایا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں کریں گے. اس کے بعد اس کو پھر